السلام علیکم ناظرین، میں ہوں ثنا خان اور پروگرام ہے دو رخ۔ آج ہم چند اہم خبروں کے ساتھ اپنے پروگرام کا آغاز کرواتے ہیں، پھر میں اپنے مہمانوں کا آپ سے تعارف کرواتی ہوں۔ جی سب سے پہلے جی، امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے جنگ بندی کی خلاف ورزی کی ہے، ایران کا یہ بیانیہ آ گیا ہے۔ جی ایران نے دشمن سے نمٹنے کے لیے کروز میزائل اور لڑاکا ڈرون تعینات کر دیے ہیں۔ ایرانی سمندروں کے ایک ایک انچ کا دفاع کیا جائے گا، کمانڈر ان چیف۔ وزیر اعظم نے وفاقی کابینہ کے ارکان سے 2 سالہ کارکردگی کی رپورٹ مانگ لی ہے۔ وفاق پر امتیازی سلوک کا الزام، کے پی کے حکومت کا کل قلم چھوڑ ہڑتال کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ جی اچھا جی، ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں جی میاں وحید احمد صاحب، جن کا تعلق کاف لیگ سے ہے، ان کے ساتھ موجود ہے جی امیر بہادر خان ہوتی صاحب، جن کا تعلق ہے جی اے این پی کے ساتھ، اور ان کے ساتھ موجود ہے جی غلام عباس ہڑل صاحب، جو کہ تجزیہ کار ہیں۔ ان سے ہم اوپینین لیں گے کہ یہ کیا معاملات چل رہے ہیں۔ جی اچھا جی، سب سے پہلے ہم بات کریں گے امریکہ کی، کہ امریکہ خود ہی باؤنڈریز کریٹ کرتا ہے، خود ہی چیزوں کے بارے میں بتا رہا ہے کہ ہم اس طرح چیزوں کو وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں، بیٹھے بھی ٹیبل کے اوپر سارے معاملات بھی کیے، مگر یہ جو خلاف ورزی آ رہی ہے اور بیانیہ کچھ اور ہے، اور وہاں پر بار بار پنچ کیا جا رہا ہے ایران کو بہت سارے معاملات میں، خاص طور پہ جو انٹرپشن کی جا رہی ہے اپنا ہرمز کے اوپر۔ سر، اس معاملے کو آپ کس طرح لیتے ہیں؟ کیا یہ سچویشن ابھی تو خیر کور اپ ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے، مگر اس سب کا مطلب کیا نظر آتا ہے آپ کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے ٹرمپ صاحب کی جو ابھی تک کی ساری آپ وہ پچھلی جو ایران کے ساتھ کچھ دن کی جنگ رہی وہ دیکھ لیں، یا ابھی کا دیکھ لیں، یا مذاکرات جو بھی جہاں بھی ہوتے ہیں اس کے دوران انہوں نے جو کیا ہے، یا ان کے بیانات، اور ان کا تو جو ہے نا یو ٹرن کا، میرا خیال ہے کہ دنیا کے اندر اس وقت وہ اس بات پہ مشہور ہیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں کیا کر رہے ہیں، وہ بالکل یہ ڈیفرنٹ ایک معاملہ ہے۔ لیکن اس وقت آج کے حالات کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ جتنی اس وقت ان کو جلدی ہے یہ سارے معاملات حل کرنے کی، اور خاص طور پہ دنیا کا جو اس وقت معاشی جو اس وقت ایک مسئلہ بن گیا پوری دنیا کا، تو اس پہ ایک بہت بڑا پریشر ہے امریکہ کے اوپر، اور ٹرمپ پہ خاص طور پہ، اور پھر وہاں پہ جو مڈ ٹرمپ کا ہے اس کا ایک پریشر ہے، وہاں پہ ان کی گرتی ہوئی ساکھ جو ہے، آپ دیکھیے کہ وہاں ان کی پاپولیرٹی جس طرح سے گر رہی ہے۔ تو ان سارے حالات کے اندر میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بہت جلدی ہے، وہ چاہتے ہیں کسی نہ کسی طرح سے ہم دباؤ ڈال کے، جیسے بلاکٹ کیا اس کے بعد سارے جتنے بھی ان کے اقدام ہیں ان کے پیچھے ایک ہی بات ہے کہ وہ چاہتے ہیں ہر طرح، کیونکہ آج کا بھی بیان بڑا عجیب ہے ان کا کہ ہم صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے ایران کو۔ تو یہ ساری کی ساری باتیں وہ آج سے نہیں کر رہے، وہ ایک عرصے سے کر رہے ہیں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ایرانی قوم نے، ایران نے جس طرح سے کھڑے ہو کے، اور خاص طور پہ وہ جو ان کا ایک دوسری جنگ عظیم کے بعد جو امریکہ کو موقع ملا، اور آپ دیکھیے کہ آج سے پہلے جتنی بھی جنگیں ہوئی ہیں وہ کسی بھی دیکھ لیں، عراق کے خلاف ہے، لیبیا کے خلاف ہے، یا کہیں پہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اس کے لیے انہیں یو این او میں جانا پڑا، اس کے لیے انہوں نے اپنے جو اتحادی ہیں جو ان کے ساتھ نیٹو ہے ان کے ساتھ سب سے مل کے، اور کوئی ایسا جواز بنا کے وہاں سے انہوں نے جواز پیدا کر کے تو پھر وہ میدان میں آتے ہیں۔ لیکن یہ واحد جنگ ہے جس پہ انہوں نے کسی سے پوچھا نہیں، ایون اپنی جو ہے نا وہ کانگریس سے، اپنے کسی سے بھی کسی کو پتہ ہی نہیں ہے، اور ان کا خیال یہ تھا کہ پتہ نہیں ہم 2-3 دن میں، جیسے وہ نیتن یاہو کے کہنے پہ جو جس طرح سے بات ہو رہی ہے کہ ہم 2-3 دن میں پتہ نہیں کیا کر دیں گے، اور کس طرح سے اس کو جو ہے نا وہ، لیکن نہ تو یہ وینزویلا ہے، نہ یہ عراق اور لیبیا تھا۔ آپ دیکھیے کہ یہ بہت بڑا ملک ہے اور ایک بڑی تہذیب ہے، اور انہوں نے اس کا جواب دیا ہے۔ حالانکہ اتنے سالوں کا جو ان کے اوپر ایک اقتصادی پابندیاں ہیں، میں سمجھتا ہوں اس کے بعد بھی ایران نے جو کچھ دکھایا ہے، جس طرح سے ایران سامنے کھڑا ہوا ہے، یہ کمال کر دیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات شاید ان لوگوں کو بہت پہلے سے 79 سے پہلے، آپ دیکھیے کہ یہاں سے، کیونکہ یہ تو امریکہ کی یہاں پہ جو پالیسی ہے پورے اس خطے کا، آئل جو ہے پہلے جو ہے نا وہ ایران کے ساتھ دوستی تھی شاہ کے زمانے میں، اور پورا یہاں سے ہر چیز وہ امریکہ کو یہاں سے فائدہ ہوتا تھا۔ اس کے بعد جب اسلامی ایک انقلاب وہاں آتا ہے تو اس کے بعد انہوں نے باقی عرب ملکوں کے ساتھ جس طرح سے، اور پھر اس کو پیٹرو ڈالر کا جو سلسلہ کیا ہے، تو تب سے وہ ایران کے خلاف، اور ان کو اس وقت پتہ چل گیا تھا کہ یہ قوم کتنی تگڑی ہے اور کس طرح سے یہ آگے بڑھ سکتی ہے۔ اگر اس پہ پابندیاں نہ لگائی گئیں تو یہ ایک دن بہت بڑی معاشی اور جو ہے نا اچھا، ان کو دوسری یہ عسکری آئیڈیا تھا طاقت، کہ یہ تگڑی قوم ہے، مگر یہ آئیڈیا نہیں تھا کہ اتنی تگڑی قوم ہے میرے نہیں، خیال اگر سے۔ اب یہ آئیڈیا نہ ہوتا تو وہ اقتصادی پابندیاں نہ لگاتے۔ آپ دیکھیے کہ جتنی بڑی ان پہ، اور یہ کوئی بھی ملک مجھے بتائیے کہ اتنے سال 43 ایئرز
کوئی چھوٹا عرصہ نہیں ہے. بالکل 43 سال تک آپ پہ اقتصادی پابندیاں ہوں, آپ کی کوئی چیز باہر نہ جا سکتی ہے نہ آ سکتی, جس طرح سے آپ نے وہاں پہ اپنے آپ پہ انحصار کر کے وہ آپ لے کے چل رہے تھے, یہ چھوٹی سی بات نہیں ہے. آج پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں انہوں نے کاروبار کیا, ان کے جتنے پیسہ باہر پڑا ہے, جو کچھ ان کا فریز ہوا ہوا, آج انہیں مل جائے تو وہ پھر وہ پتہ چلے نا. تو لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ان سارے حالات کے باوجود انہوں نے اس وقت دیکھ لیا تھا. لیکن یہاں ایک بات جو بہت آپ کے سوال میں پہلے آپ نے بات کی, دیکھیے امریکہ نے اپنی وہ جو طاقت ہے, امریکہ نے جو سپر پاور کا ایک ہونے کا, وہ جو دوسری جنگ عظیم کے بعد وہ واحد طاقت تھی, ایران نے اس کی کلئی کھول دی ہے. اب وہ سپر پاور میں سمجھتا ہوں کہ آج اکیلی طاقت نہیں رہی, آج دوسری 2 طاقتیں اور بھی سامنے آ گئی, اور ایران نے تو بالکل ان کو ننگا کر دیا ہے کہ وہ انہوں نے جو کچھ کرنا تھا, جو کچھ ہو سکتا ہے, اتنے حملے جتنے اس پہ ہوئے ہیں, اور اسرائیل اور 2 ایٹمی طاقتوں نے جو اس کے ساتھ کیا ایران کے ساتھ, پھر بھی وہ کھڑے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں ان سارے حالات کے اندر خود امریکہ نے اپنے لیے جو مشکل پیدا کی ہے. دیکھیے کہ یو این او کے اوپر جو ہے ویٹو کی پار جو ہے نا, ہمیشہ سب سے زیادہ استعمال یہ کرتے رہے ہیں, لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے ایک بات بھی ان کی سامنے نہیں رکھی, اپنی مرضی کی ہے اور ہر طرح کا وہ غلط فیصلے کیے ہیں. انہوں نے کسی تنظیم کی, کسی دنیا کی, کسی عام وہاں اپنی عوام کی, یا پوری دنیا کی جو ایک لوگوں نے انسانیت کے لیے غزہ کے لیے نکلے ہیں, آج تک مجھے بتائیے کہ خود انہوں نے کسی بات پہ عمل کیا ہے. اور ان ساری باتوں کے لیے جو ٹرمپ صاحب نے کیا ہے, اس کا میرا خیال ہے کہ امریکہ کو آج یہ بھگتنا پڑ رہا ہے کہ آج وہ آئسولیشن کی طرف ہے, اور آج پوری دنیا جیسے اسرائیل سے نفرت کر رہی ہے, آج امریکہ سے اور ٹرمپ سے بھی جو نفرت کا جو اظہار ہے. اور واحد یہاں ایک طاقت مجھے سمجھ نہیں آ رہی, ایک ملک جس کی اپنی کوئی حیثیت اس لیے نہیں ہے کہ جس کی فوج نہیں ہے, جن کے پاس پیسہ ضرور ہے, لیکن انہوں نے آج تک اپنی حفاظت کے لیے کچھ نہیں کیا. یو اے واحد ملک ہے جس نے آج ان کے ساتھ اسرائیل اور امریکہ کے ساتھ کھڑے ہونے کا جو ہے نا وہ ارادہ کیا. ادروائز آپ دیکھیں کہ پوری دنیا ان کے خلاف کھڑی ہے. اچھا, یہ مین وائل جہاں امریکہ مداخلت کر رہا ہے, وہاں پر اسرائیل نے بھی اپنی تیاریاں شروع کر دی ہیں دوبارہ سے ایران پہ اٹیک کے لیے, اور یو اے ای کا بھی بیانیہ ایران کے اگینسٹ آیا ہے. اس پر کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں کہ اسرائیل تو کبھی بھی نہیں چاہے گا کہ یہ جنگ ختم ہو, کیونکہ ان کے مقاصد جو ہیں وہ پورے تبھی ہوتے ہیں جب تک ایران کو بالکل وہ ختم نہیں کر دیتے, یا ایران خود سے جو ہے نا ہاتھ کھڑے نہیں کر لیتا, یا وہ یورینیم کی جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ پورے نہیں ہو جاتے. حالانکہ دیکھیے کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ 2 مطالبے جو اس وقت امریکہ کر رہا ہے, جو کیونکہ ہم تو اسرائیل کی بات اس لیے نہیں کرتے کہ ہم مانتے ہی نہیں, ہم مذاکرات میں بھی نہیں مانتے, ہم نے تو اس کو آج تک ملک کی تسلیم نہیں کیا. لیکن 2 باتیں, جو ایک تو ایٹمی قوت کی بات کرتے ہیں, دوسرا وہ آبنائے ہرمز کی بات کرتے ہیں. دیکھیے آبنائے ہرمز بھی کھلا تھا, اور ایٹمی طاقت بننے کا, ایٹم بم کا, تو انہوں نے ان کے جو ہے نا وہ سپریم لیڈر نے کہہ دیا تھا کہ یہ اسلامی نقطہ نگاہ سے جائز نہیں ہے. تو وہ دونوں ہی چیزیں نہیں ہیں, یہ صرف اور صرف ایک ایران کے اوپر, اور خاص طور پہ اگر آج مسلمانوں کی آنکھیں کھل جائیں تو یہ صرف مسلمانوں پہ حملہ ہے, تمام اسلامی دنیا پہ حملہ ہے. اور وہ نہیں چاہتے کہ کہیں پہ بھی اسلامی دنیا اتنی طاقتور ہو جائے کہ یہ کل ہمارے سامنے کھڑے ہو جائے. آپ دیکھیے کہ پوری کی پوری جو یہ جنگ کہاں پہ ہو رہی ہے, نقصان کن کا ہو رہا ہے, سارے کا سارا نقصان اس وقت صرف اسلامی دنیا کے اندر. اور آج تک جتنا بھی یہ لڑائی ہے, اور یہ ہوش ہمیں لینی چاہیے, ہمیں جو ہے نا ہوش کے ناخن لینے چاہیے تمام اسلامی ملکوں کو, آج OIC کو دوبارہ سے, اور خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ جو پاکستان نے یہاں پہ رول ادا کیا ہے, ترکی کا رول ہے, مصر کا رول ہے, میں سمجھتا ہوں کہ آج ان کو آگے بڑھ کے یہ ایک کام پھر سے وہ جو ایک زمانے میں وہ یہاں پہ عبرت کا نشان بنا دیا گیا, اس بندے کو ذوالفقار علی بھٹو نے جو کام کیا تھا, میں سمجھتا ہوں کہ آج دوبارہ اس کی ضرورت ہے کہ ہم تمام اسلامی ملک اکٹھے ہو کے اس پہ اپنا بات کریں. اور پاکستان کا آج میں سمجھتا ہوں کہ لیڈر شپ کا اس وقت جو ہے نا وہ آج موقع ہے, اور ہمارے آرمی چیف اس وقت وہ کام کر بھی رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج پورے عالم اسلام کو اکٹھا کرنا ہوگا, تو پھر جا کے کہیں یہ بات بنے گی. بالکل ایسے ہے. جی امیر خان ہوتی صاحب, آپ یہ بتائیں کہ جب وار ختم ہونے کی بات آ رہی تھی, پہلے یہ بھی کہا جاتا کہ ہم پاکستان آئیں گے, بات کریں گے ایران کے ساتھ, ٹرمپ نے خود بھی کہا کہ ٹھیک ہے جی میں بھی آؤں گا, سارے معاملات. پھر یہ دوبارہ سے اس طرح کی حرکتیں کرنا اور بار بار انٹرفیئرنس کرنا, ایک چیز جو ڈیسائیڈ ہو گئی, شاید ان تمام قوانین میں سے یہ ایک چیز تھی جو ڈیسائیڈ ہو گئی تھی, جسے کہا گیا تھا کہ اب یہاں پر انٹرپشن نہیں ہوئے گی. تو پھر بھی امریکہ کی ان حرکتوں کی وجہ سے ایران بار بار وارن کر رہا ہے, اور اب تو بہت ساری چیزیں ایسا لگ رہا ہے کہ دوبارہ سے جنگ کی طرف چیزیں جا رہی ہیں. کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک تو میں بہت مشکور ہوں کہ آج آپ نے مجھے
انوائٹ کیا، اور جہاں تک آپ نے امریکہ اور ایران کے معاملے میں موقع دیا مجھے، دیکھیں امریکہ تو ایک بدماش اور اپنے وہ من مانیاں جو ہے وہ اس وقت ٹرمپ جس طرح چلا رہے ہیں تو اس طرح ملک تو چلتے نہیں ہیں، اور جس طریقے سے انہوں نے ایک اپنا عموماً جیسے وہی صاحب نے بات کی کہ وہ یو ٹرن لینے کے تو ابھی ماہر ہے، عموماً بات کر کے وہ بات سے جو ہے وہ مکر بھی جاتے ہیں، مگر اس پر ان کا جو پالا پڑا ہے وہ ایران کے ساتھ ہے، اور ایران واحد وہ ملک ہے جس نے کافی عرصہ جو ہے اور انہوں نے ایک جنگ جو ہے عراق کے خلاف بھی لڑی ہے، اور ان کا کافی تجربہ ہے۔ تو یہ مذاکرات کی ٹیبل پہ میرے خیال جو کردار پاکستان نے آرمی چیف نے اور شہباز شریف صاحب نے ادا کیا ہے، مگر اس میں میرے خیال سے ان سے کچھ ایسی کچھ کمیاں ہوئی ہوں گی، کیونکہ امریکہ بھی چاہتا یہ ہے کہ میں ایسی بات کروں جس پہ مجھے فائدہ ہو، اور بیسیکلی ہمیں کم سے کم تمام امت مسلمہ کو بھی جو ہے وہ ایک پلیٹ فارم پہ ہونا چاہیے، اور اس وقت جس طریقہ سے امریکہ میں عوام جو ہے وہ خود بھی جو ہے وہ ٹرمپ کے خلاف جو ہے نا وہ نکلنا شروع ہو گیا، اور جس قسم کے اس کے اوپر تجزیے ہو رہے ہیں تو وہ کسی طریقے سے ایک شارٹ کٹ ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ کسی طریقے سے مذاکرات ہوں اور بس میرا فتح کا جو ہے وہ اعلان ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا، اور جس طریقے سے ایران نے اپنے آپ کو منایا ہے، اور پھر بدبختی یہ ہے کہ ہم اسلامی ملک جو ہیں وہ بھی ایک پلیٹ فارم پہ نہیں ہے، اگر سب ہم ایک پلیٹ فارم پہ ہو جائیں، اور اگر اب ہم نہ ہوئے تو یہ میرے خیال موقع بھی ہے، تو اس کے بعد پتہ نہیں کب ہوں گے ہم۔ بالکل ایسے ہے جی۔ غلام عباس صاحب، آپ کیا کہیں گے اس بارے میں؟ امریکہ جہاز رانی اور توانائی کی ترسیل کی سلامتی کو خطرے میں ڈال رہا ہے، ایک ایسا ملک جو کہ امن کا، جسے کہتے ہیں کہ وہ پرندہ امن کی فاختہ اپنے آپ کو کہتا ہوتا تھا، اور اب وہ ایسے ہرڈلز ڈال رہا ہے کہ ایک جنگ جو وائنڈ اپ کی طرف جائی تھی لگتا ہے وہ دوبارہ پھر سے شروع ہونے جا رہی ہے، کیا کہیں گے آپ اس بارے میں؟ دیکھیں ثنا، ایران امریکہ 21ویں صدی کی پہلی جیو اکنامک جنگ ہے، اور یہ عام روایتی جنگ نہیں ہے جس سے کوئی فوجی فتح یا شکست ہو، بلکہ یہ معاشی دباؤ اور جغرافیائی دباؤ کی جنگ ہے۔ یہ ٹینک کی جنگ نہیں ہے، یہ ٹینکرز کی جنگ ہے، اور اس میں آپ نے دیکھا کہ امریکہ اپنے مطلوبہ جو نتائج حاصل نہیں کر سکا، مقاصد حاصل نہیں کر سکا، امریکہ ناکام رہا رجیم چینج کرنے میں۔ اس کے برعکس اگر آپ دیکھیں تو ایران نے ابنائے ہرمز کو بند کر کے پوری دنیا کو یرغمال بنا دیا، اور اب امریکہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنی رہنمائی میں سارے جہاز جو ہیں ان کو رستہ دیں گے اور ان کو وہاں سے نکالیں گے جو جہاز وہاں پھنسے ہوئے۔ ایسا ہرگز ممکن نہیں ہے۔ اس کا ایک ہی وید رستہ ہے، وہ یہ ہے کہ ایران کے ساتھ کتنا جلدی ہو سکے معاہدے تک پہنچا جائے، کہ اس کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا جائے، پھر ہی کوئی اس کا حل نکل سکتا ہے۔ اس کے علاوہ میری نظر میں تو کوئی حل نہیں ہے، چاہے امریکہ اس کو جتنا جلدی مان جائے، اور آخر اس کو ماننا پڑے گا۔ ابھی چونکہ امریکہ اتنا اس جنگ میں بری طرح پھنس چکا ہے کہ اس کو نکلنے کا کوئی رستہ نہیں مل رہا، اور اگر آپ کہیں کہ ٹرمپ صاحب جو ہیں وہ ایک کونے میں کھڑے ہیں اور ان کو کوئی رستہ نہیں نظر آ رہا کہ وہ کس طرف اپنا رخ اختیار کریں، کبھی وہ کوئی بیان دیتے ہیں، اور آپ دیکھ لیں کہ یہ اتنی کوئی لانگ ٹرم جنگ بھی نہیں ہے۔ اور اب پہلے تو آپ نے ورلڈ وار میں دیکھا کہ ورلڈ آرڈر کیسے چینج ہوئے، ورلڈ وار 1 میں اور اس کے بعد 2 میں۔ اب تو اتنی تیزی سے دنیا ساری بدل رہی ہے، دنیا کی معیشت بدل رہی ہے، تو یہ پہلے کبھی ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اور آبنائے ہرمز میں سمجھتا ہوں کہ ایران کے لیے ایک ایٹمی طاقت ہونے سے زیادہ ایک عام ذریعہ بن چکا ہے کہ وہ اس سے اپنی جنگ لڑ سکتا ہے اور دنیا کو بتا سکتا ہے کہ کیسے میں دنیا کی معیشت کو یرغمال بنا سکتا ہوں۔ اور سب نے دیکھا ہے کہ پچھلے کئی دنوں سے ایران نے آبنائے ہرمز بند کر کے دنیا کی معیشت کو باشمول جتنا خلیج ہے اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ تو اس سے امریکہ کی معیشت پہ کتنا فرق پڑا ہے، اور انہیں ہر صورت یہ آپ معاہدے کی طرف آنا ہوگا، جتنا جلدی آ سکے پھر ہی اس مسئلے کا کوئی حل نکلے گا۔ اور اگر اس وقت اگر آپ دیکھیں تو ہم ایک کنارے پہ کھڑے ہیں، موجودہ جو اس وقت حالات ہیں ایران اور امریکہ کے، اگر اس میں سفارتکاری ناکام ہوتی ہے، کامیاب نہیں ہوتی، تو خدا نخواستہ اگر اس میں چائنا بھی شامل ہوتا ہے، رشیا بھی شامل ہوتا ہے، اگر اسی طرح حالات رہے تو پھر یہ ایک بہت بڑی جنگ کا خطرہ ہے، وہ بھی ہو سکتی ہے۔
اس سے پہلے جو ہے ان کو سمجھنا ہوگا, کیونکہ اب ان کو تسلیم کرنا پڑے گا امریکیوں کو کہ یہ جنگ ہم ہار چکے ہیں. ان کا دو ہی بنیادی جو مقصد تھے جس کے لیے انہوں نے ایک مشترکہ جنگ مسلط کی ایران کے اوپر اسرائیل اور امریکہ نے, وہ رجیم چینج تھی اور دوسرا ایٹمی پروگرام کا خاتمہ. تو وہ آپ نے دیکھ لیا, ان کا ویسے بھی رجیم چینج نہیں کر سکے بلکہ آپ نے متحد کر دیا. اور جوہری پروگرام کے حوالے سے اگر آپ دیکھیں تو وہ تو ان کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے آلریڈی اس پہ فتویٰ دے چکی ہیں. آیت اللہ خامنائی شہید صاحب جو جس کو ہم شہید بولتے ہیں, مسلمان ہیں, تو انہوں نے فتویٰ دیا ہوا ہے کہ وہ اس کو ہم ایٹم بم نہیں بنائیں گے, اور اسی پہ کاربند ہیں, وہ انہوں نے کبھی بھی نہیں بنانا. اور جو ضروری ہوتے ہیں سائنس ٹیکنالوجی کے لیے, میڈیکل کی لیے, وہ ان کے پاس ایسے پروگرام ہیں جن کو وہ جاری رکھیں گے. اچھا ہرل صاحب, بظاہر تو ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے امریکہ بینیفیشری ہے اس جنگ کا, مگر مین وائل اسرائیل بھی ابنائے ہرمز کی کشیدگی کے بعد اپنے دوبارہ سے تیاریاں شروع کر دی ہے ایران کے اوپر اٹیک کی, اور یو اے ای نے بھی ایران کے اگینسٹ جو بیانیہ دیا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یوں ظاہری طور پہ تو لگ رہا ہے کہ امریکہ اور ایران لڑ رہے ہیں, مگر جو بینیفیشریز ہیں وہ اپنے فائدے اور اپنے مفاد ہر طرح سے اویل کرتے جا رہے ہیں؟ دیکھیں اس میں اگر آپ اوورآل امریکہ کو دیکھیں تو وہ اس کا بینیفیشری نہیں ہے, اس کا صرف ٹرمپ فیملی جو ہے وہ بینیفیشری ہے. بی بی سی نے باقاعدہ رپورٹ کیا اس پہ کہ ٹرمپ کی فیملی ان سائڈ ٹریننگ میں ملوث ہے, اور جتنے ان کے رشتہ دار آپ دیکھ لیں جن کے کچھ تعلقات نیتن یاہو کے ساتھ بھی ہیں, مشترکہ کاروباری ہے, تو اس میں وہ بینیفیشری ہے ساری فیملی. جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ یہ جنگ اب ٹرمپ صاحب کی جانب سے کوئی ایسا اعلان متوقع ہوتا ہے جس میں انہوں نے کہنا ہوتا ہے کہ ہم نے جنگ جاری رکھنی ہے, اس وقت سارے وہ شیئر اس سے پہلے بائے کر لیتے ہیں تاکہ جس میں پیٹرولیم میں یا اسٹاک ایکسچینج میں جو بھی, پھر وہ سارے ریٹس اوپر چلے جاتے ہیں. پھر جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ہم نے جنگ بندی کا اعلان کرنا ہے, ٹرمپ کی سارے خبریں ان کے پاس ہوتی ہیں, تو اس وقت اس سے پہلے وہ سیل کر دیتے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ انسانیت کے اور جو حقوق کے دعوے دار ہیں وہ انسانوں سے ہی تماشا لگا کر کمائی کر رہے ہیں. بالکل کمائی کر رہے ہیں, اور اس میں بی بی سی نے رپورٹ کیا اور باقاعدہ وہاں پہ اس حوالے سے انکوائری شروع ہو گئی ہے امریکہ میں, اور انہوں نے آپ دیکھیے گا آگے اس پہ باقاعدہ آپ کو بہت بڑی ایک سکیم آپ کو نظر آئے گا کہ جو ٹرمپ کی فیملی ہے وہ اس میں ملوث ہے, اس سارے سکیم میں اور ان سائڈ ٹریڈنگ میں, اور ان کو یہ سارا خمیازہ بھگتنا پڑے گا, اور ان کو عدالتوں کا اور اداروں کا سامنا کرنا پڑے گا جو ساری ان سائڈ ٹریڈنگ کی ہے ٹرمپ کی فیملی میں. اس جنگ کی آڑ میں بہت بڑی بڑی دہاڑیاں لگائی ہیں ٹرمپ کی فیملی نے اور اس کے رشتہ داروں نے. جی بالکل. اچھا جی, خالد محمود رسول صاحب نے ہمیں جوائن ہے. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی آ رہی ہے, بہت تھینک یو ویری مچ. جی, آپ تجزیہ کار ہیں, ان سے ہم اوپینین لیتے ہیں کہ امریکہ کے اتحادیوں میں یہ جو مذاکرات چل رہے تھے, ہمیں لگ رہا تھا اب شاید وار ختم ہو جائے گی, مگر امریکہ کی مداخلت جو ہے اپنائے ہرمس میں, اور اس کے بعد جو نتیجتاً ایران بول رہا ہے کہ اب ہمیں دوبارہ پھر جنگ کرنی پڑے گی, آپ کو کیا لگتا ہے یہ وار دوبارہ وار ہوگی یا پھر مفاہمت ہو جائے گی؟ دیکھیے مفاہمت کے تو امکانات بہت کم ہیں, اور اس میں کافی سارے جو فیکٹرز ہیں اس کی وجہ سے لگ یہ رہا ہے کہ مفاہمت اتنی جلدی ممکن نہیں ہے. اب یہ ہے کہ جس انداز میں جنگ ہوئی ہے, پچھلے سال براہ راست حملے کیے اسرائیل نے اور امریکہ نے, اور اس دفعہ جو 40 ڈیز کی جنگ تھی, غالباً اس طرح کی گھمسان کی جنگ نہ ہو. جو کچھ چند ایک نیوز رپورٹس ہیں وہ یہ ہے کہ پرابلی تھوڑے عرصے کے لیے, لیکن یہ ہے کہ انتہائی تباہ کن قسم کے حملے جو کیے جا سکتے ہیں. لیکن ہم نے دیکھا یہ ہے کہ جب اس طرح کے حملے ہوتے ہیں تو نیچرلی ایران کی طرف سے بھی اس کا ریئیکشن آتا ہے. اچھا پھر یہ کہ ابنائے ہرمز جو ہے وہ ایک فلیش پوائنٹ ہے, وہ اپنی جگہ پہ باقاعدہ ہے, تو اس میں یہ ہے کہ مفاہمت کے امکانات کم ہیں. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ یہ کانفلکٹ اسی طرح ایک لیول کے اوپر سلگتا رہے, اور ایک نیو نارم کے طور پہ ہم اسے ایکسیپٹ کر لیں, یا اس میں سے کچھ نئی جیتیں نکلیں, لیکن فوری مفاہمت کا امکان نہیں ہے, کیونکہ ایران کے لیے بھی یہ اس کی بقا کا مسئلہ ہے, اور امریکہ کے لیے اپنی ہیجمون اور سپر پاور ہونے کا ہے, اور بیہائنڈ دیٹ اسرائیل کے اپنے کچھ عزائم ہیں, اور وہ آپ نے دیکھ لیا کہ ریجن میں جیسے یو اے ای ہے, کچھ اور ممالک کے ساتھ بھی بیک ڈور ان کے چینلز اس طرح کے ہیں. سو پورے خطے میں بھی بیسیکلی طاقت کے کچھ نئے مراکز اور توازن نیا ہے جو ہے نا وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور یہ ڈیپلی کنیکٹڈ ہے ورلڈ مارکیٹ کے ساتھ بھی. نمبر 1. نمبر 2, اس کا جو اس جنگ کا جو بنیادی
طور پہ دیکھا جائے تو جو ورلڈ اکانومی ہے وہ کیونکہ اس وقت یرغمال بنی ہوئی ہے یا سب سے زیادہ اس کے اوپر اثرات ہو رہے ہیں، تو وقت کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ ورلڈ مارکیٹ میں، ورلڈ اکانومی میں جو اس کے نیگیٹو اثرات ہیں، دے آر پوٹنگ لاٹ آف پریشر آن دی پریزیڈنٹ ٹرمپ اور اپنے اس کی انتظامیہ کے اوپر. ایون امریکہ کے جو اپنے کنزیومرز ہیں ان کی بھی طرف سے جو بہت زیادہ پریشر ہے. جو عوامی سروے ہیں وہ تو خیر سیاہی بوش ہے، لیکن یہ کہ ایک ایوریج امریکن جو ہے نا اس کی چیخیں نکل گئی ہیں. انفلیشن، فوڈ انفلیشن از ویری ہائی، گیسولین پرائسز آر ویری ہائی. تو وہ پریشر ہے جس کی وجہ سے یہ جسے آپ مفاہمت کا نام دے رہی ہیں کہ کوئی نہ کوئی ایک ایسا ورکنگ ریلیشن شپ نکل آئے کہ جس سے یہ کم از کم قضیہ وقتی طور پہ بیک برنر پہ چلے جائے، یا اس میں ایک انڈیفینٹ سیز فائر کی شکل نکل آئے. لیکن مصالحت کی شکل مشکل نظر آ رہی کیونکہ امریکہ کی ڈیمانڈ بھی بڑی ایکسٹریمسٹ کی ہیں اور میکسیملسٹ ہیں، اور جو ایران ہے اس کی طرف سے ریزنیبلٹی شو کی گئی ہے، لیکن یہ کہ وہ شاید امریکہ کو قبول نہیں. دونوں طرف سے ڈیمانڈز میں ابھی فرق بہت ہے. اچھا خالد صاحب، آپ سے میرا یہ بھی سوال ہے کہ بہت ساری چیزوں میں جب پہلے بھی ہم نے وارز دیکھی ہیں، بہت ساری چیزیں بھارت کی، پاکستان کی بھی، مگر چیزیں کچھ سمجھ آ رہی تھی، لگ رہا تھا کہ اب وار اسٹریم لیول پہ جا رہی ہے اور اب جو ہے معاملات شاید سیٹل ڈاؤن ہو جائیں گے. مگر امریکہ اور ایران کی سچویشن میں ابھی فی الحال کچھ سمجھ نہیں آ رہا. ایک لمحے کو ایسا لگتا ہے کہ ٹرمپ جو ہے اپنی باتوں سے ہی جنگ جیتنا چاہتا ہے، اور دوسرے لمحے کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ چاہتا ہے کہ اس کو ہم طول بھی دیں، اور ایک طرح سے پوری دنیا ٹرمپ کے اگینسٹ بھی ہوگی. وہ وقار جو آپ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے اپنا ایک بنایا ہوا ایگو کا ایک بنایا ہوا مسئلہ بنایا ہوا ہے، وہ شاید وہ ہار چکا ہے. مگر آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس ساری سینیریو میں، اس تمام سچویشن میں وہ اپنے وقار سے ہٹ کر اپنی اکنامک سچویشن اور اپنی سیاسی مستحکم جو ان کی وہاں کارکردگی ہے اس سب کو کنٹرول کر پائے گا؟ دیکھیے، پہلی بات تو یہ ہے کہ ٹرمپ کی جو میڈیا ایکٹیویٹی ہے ان کے ٹروتھ سوشل کے اوپر اور ڈیلی ان کی جو اپنا میڈیا ٹاکس وغیرہ ہیں، یہ خبروں میں رہنے کی ان کی ایک پرانی عادت بھی ہے، تمنا بھی ہے، اور ہی لوز دیٹ ایز ویل کہ پوری دنیا ان کا نام لے رہی ہو، نام جپ رہی ہو اور انہی کا ذکر ہو ہر جگہ پہ. لیکن یہ ہے کہ اس میں دیکھیں تو کنسسٹنسی نہیں ہے. تو لہٰذا اگر آپ نے امریکہ کی ایز اے اسٹیٹ پالیسی دیکھنی ہے تو ٹرمپ کے یہ سوشل میڈیا جو بیانات ہیں اس کو ایک حد تک ویٹیج دینے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں جی، وہاں کی جو اپنا امریکن اسٹیبلشمنٹ کی بڑی کلوز لنکیج ہے اسرائیل کے ساتھ. اسرائیل پچھلے 4 دہائیوں سے ہر گورنمنٹ کو اس نے کوشش کی ہے، امریکن گورنمنٹ کو، کہ جی ایران کے اوپر جو نا حملہ کیا جائے اینڈ سو آن سو فورتھ. جو بھی فلمزی ایکسکیوزز ہیں، آپ کو یاد ہے عراق کے اوپر بھی حملہ کیا گیا کہ جو اس کے پاس ویپنز آف میس ڈسٹرکشن ہے، جو کہ بعد میں کچھ نہیں نکلا. آج تک اس میں یہ کہ انہوں نے غلطی کا نہ اعتراف کیا ہے نہ معافی مانگی. تو یہ جو ہیجمونز ہوتی ہے نا، جو امپیریلسٹ پاورز ہوتی ہیں، یہ نیریٹو ان کے ایکسکیوزز ہوتے ہیں جو وقت کے ساتھ جو ہے نا بدلتے چلے جاتے ہیں. تو یہ ٹرمپ کے بیانات سے اگر آپ سمجھنا چاہیں تو پھر تو کنفیوژن ہی کنفیوژن ہے. لیکن یہ ہے کہ ان بیانات سے ذرا ہٹ کے تھوڑا سا دیکھیں تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ہیجمون پاور ہے، امپیریلسٹ پاور ہے، اور انہیں ایک جو ان کی ایکسٹریمسٹ رائٹس ہیں جو اس کے گروپ کے، انہیں لگتا یہ ہے کہ فوسل فیول کے اگر ہمارا کنٹرول ہو جاتا ہے، دنیا جو ہے وہ اس وقت رینیویبل انرجی کی طرف جا رہی ہے. لیکن یہ ایک ریپبلکنز جو ہے نا وہ فوسل فیول کے جنون میں مبتلا ہیں. تو یہ ایک براڈر گیم ہے ان کی، اور مڈل ایسٹ جو ہے وہ اس کے چیس کا ایک بڑا سینٹرل کی جگہ ہے مارکے کی. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کہ اس میں اتنی جلدی ہوگا. دوسرا آپ یہ دیکھیے کہ اس میں جو یورپ ہے اس کا کردار بڑا عجیب سا ہے کہ اس پہ صدر ٹرمپ نے ناراضگی کا اظہار بھی کیا جرمنی کے چانسلر کے اوپر، اور 5000 فوجی واپس بلانے کا. اٹلی کو بھی سنپ کیا، اسپین کو بھی سنپ کیا، کینیڈا کو پہلے انہوں نے ناراض کر لیا، اینڈ سو آن سو فورتھ. تو لہٰذا اس وقت جو کچھ امریکن پالیٹکس ہو رہی ہے یہ امریکہ کی ٹریڈیشنل پالیٹکس سے بھی ہٹ کے ہے، اور دیز آر ویری رف اینڈ ٹف ٹائمز فار دی امریکن اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے لیے بھی. کبھی امریکن پالیٹکس میں اتنے جنرل جو ہے نا وہ ہول سیل پہ نہیں نکالے گئے تھے. پھر یہ کہ کسی جنگ کو بھی آج تک انہوں نے اس طرح کر کے مذہبی رنگ نہیں دیا جو پیٹ ہیگزٹ نے دیا ہے. تو لہٰذا یہ جنگ جو ہے نا وہ ان اے وے اسے ایکسپوز کر رہی ہے امریکہ کے اپنے جو ہیجمون جو نقاب ہے اس کا وہ سرکایا ہے، اینڈ اٹ از ایکسپوزنگ دی ریئل موٹیوز آف دی وار. اب رہ گئی آپ کہہ رہے کہ جو وہ سنبھال پائیں گے، دے آر ان اے ٹف سچویشن. اور امریکہ نے دے ایکسپیکٹ نہیں کیا تھا کہ جس طرح کا ریئیکشن ایران میں آئے گا، جو ریزیلینس ایران نے شو کی ہے اور جو پین تھریشولڈ ایران نے مطلب ثابت کیا ہے، دیٹس امیزنگ. تو اب اس میں آ کے یہ ہے کہ امریکہ از فیلنگ کہ جی وہ کیش 22 سچویشن میں آ گئے ہیں.
आपने देखा होगा इस पूरी सिचुएशन में इजराइल का नाम नहीं आ रहा, सिर्फ अमेरिकन ईरान की बात हो रही है. दे आर नाउ इन अ कैच 22 सिचुएशन. अब उनके 6 महीने बाद जो है ना वो अपना मिड टर्म इलेक्शन भी होने वाले हैं और डोमेस्टिक मार्केट में बहुत बुरा जो है ना वो ब्लो बैक आ रहा है. सो मानता कोई भी नहीं, जब खासतौर पे जितनी ईगो बड़ी होती है, जो कोई है सुपर पावर होती है, तो उसकी गलतियां भी बड़ी होती हैं. मानना उसमें नहीं होता, उसका कोर नैरेटिव आ जाएगा, नजला किसी और पे गिर जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ. तो मुझे तो ये भी डर है कि पाकिस्तान जितनी खुलूस से कोशिश कर रहा है, कल क्या होगा ऐसा ना हो कि अगर थिंग्स डू नॉट गो इन दी एज पर द अमेरिकन विशेस, तो उसका मलबा या नजला कहीं किसी भी तरह हमारे पे वारिद ना हो. बट एनीवे ये है कि ये जंग जो है वो रिपब्लिकन्स के और सदर ट्रंप के गले पड़ गई है और इसका ना फौरी खात्मा होना है. और उसके बाद ये है कि ईरान के पास भी कुछ ज्यादा ऑप्शंस नहीं है. सो लिहाजा राइट नाउ इट इज क्या करना चाहिए, कॉन्फ्लिक्ट इन प्रोग्रेस. इसमें हम लोगों की जरा जल्दबाजी होती है, क्या फैसला नहीं. ये देखें यूक्रेन वॉर और रशियन वॉर को 4 साल हो गए हैं. मतलब कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन. सूडान में 2 साल 3 मतलब वहां भी 3-4 साल हो गए मेरा ख्याल है. कॉन्फ्लिक्ट इज ऑन. इट्स असल में वेरी वो सैड. हमें अच्छा इतना यमन में मैटर भी नहीं है. करता ना, असल में वो इतना मैटर हमें नहीं, नहीं करता भले कि जब मैटर ना उपनाए करे, हरमस की भले जो हड्डी फंस गई ना गर्दन में, तो वो समझे कि वो पूरी दुनिया को लेके बैठ गई है. मैं वही गुजारिश कर रहा हूँ कि एज अ पॉलिटिकल इकोनॉमिस्ट या पॉलिटिकल साइंस के स्टूडेंट्स के तौर पे आप तारीख से ये सीखें कि जो इस तरह के कजिए होते हैं या कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं वो इतनी जल्दी सॉल्व नहीं होते. तो ईरान की भी बका का मसला है, अमेरिका की हेजमोन का मसला है, रीजन की पावर्स जो अपना जो है सऊदी अरब और यूएई उनका अपना मसला है. लिहाजा क्योंकि आबनाए हुर्मुज की वजह से, तेल की सप्लाई की वजह से पूरी दुनिया ने को इसने जकड़ाव जरूर लिया हुआ है, लेकिन ये जितना गहरा और ये पेचीदा मसला है, इतनी जल्दी दुनिया की इससे जान छूटेगी नहीं. बिल्कुल ऐसे ही लग रहा है कि इतनी जल्दी ये मामला सेटल डाउन होने पे नहीं आ रहा, और खासतौर पे जो इतना अनप्रोफेशनल बिहेवियर जो ट्रम्प की तरफ से आ रहा है, वो लगता है कि ये मामला अभी फिलहाल वाइंड अप नहीं होगा. अच्छा मियां साहब, आप अब जो वजीर आजम साहब ने रिपोर्ट मांग ली है जी काबीना से 2 साल की, पहले ये कि रिपोर्ट आने से पहले ही बहुत सारे लोग हिले हुए लग रहे हैं. आज कुछ अजीबोगरीब से तासुरात भी सुनने में को मिले हैं. कुछ लोगों ने तो यही कहा कि आप अपना वजीर बदल लें और ये था तमाम मामला. तो और ये भी पेशन गोई की जा रही है कि शायद अगली काबीना के जो चेहरे होंगे वो मुनफरिद होंगे. आप क्या कहेंगे इस बारे में? मैं एक इससे पहले छोटा सा, एक खालिद साहब ने बड़ी खूबसूरत यहाँ जब अपनी बात की है तो उसमें एक बात बड़ी अहम है. आपने कहा कि इसका बेनिफिशियरी जो है इसराइल है इस जंग का, लेकिन मेरा ख्याल है कि उन्होंने जो अभी बात की मजहबी जंग की तरफ, ये एक इशारा जो अभी खालिद साहब ने किया है, ये बात इसराइल से, अमेरिका से ये बात हो चुकी है. और दूसरी बात ये, इसको हमें मुसलमानों को भी देखना होगा कि इस खित्ते के अंदर जंग का जो सारा मलबा है यहाँ पे क्यों है. और दूसरा जो है, इस वक्त गिरती हुई साख जो है अमेरिका की, उन्हें पता है कि चाइना जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है उससे हम उस मामले में, मैशत के मामले में तो नहीं उससे मुकाबला कर सकते. तो हम उनको रोकने के लिए, ये आपको पता है कि कितना ऑयल जो है वो 80% जो ऑयल है ईरान का वो चाइना को जाता है. उनको भी रोकने के लिए यहाँ पे बेनिफिशियरी वो अकेला जो है ना इसराइल को तो यहाँ बिठाना ये खुद अमेरिका का ही सारी, वो इसका बेनिफिशियरी वो खुद है, क्योंकि ये अरब मुल्कों को यहाँ पे इस खित्ते को और इस ऑयल की सारी ये जो ताकत है, ये पैसा है, इसको कंट्रोल करने के लिए ये जो उन्होंने 1920 से हमारे दरमियान एक जो नासूर जो वहां पे छोड़ा हुआ है, वो ये सारा उसके पीछे वही है. अच्छा अब आ जाए, आपने जो वजीर आजम साहब की बात की है, देखिए ये यहाँ पे मैं समझता हूँ 2 साल की कारकर्दगी के लिए गो हम लोग इत्तेहादी हैं, लेकिन सच्ची बात तो ये है कि चंद चीजें ऐसी हैं जिसपे हम फख्र से कुछ कह सकते हैं. फर्ज करें कि एक तो वो IMF का प्रोग्राम है, उसकी वजह से हमें समझ लें कि हम लोग जो है ना डिफॉल्ट से बच गए. दूसरा ये हमारी खारजा पॉलिसी जो है, इस पे मैं समझता हूँ कि ये इस वक्त बड़ी कामयाब जा रही है, और जिसकी तरफ अभी खालिद साहब ने इशारा भी किया है कि खुदा न खास्ता कल को ये हम पे मलबा ना आ जाए. अभी तक तो बहुत अच्छा हम जा रहे हैं. बाकी जहां तक बाकी चीजें हैं, ये देखें काबीना का बदलना, नए चेहरे लाएं ना लाएं, मेरा ख्याल है कि जब तक आम आवाम के लिए यहाँ पे वो सहूलतें, वो जो महंगाई, वो जो इन्फ्लेशन है, जिस तरीके से ये सारा कुछ बढ़ता जा रहा है और आम आदमी को उसके समरात नहीं मिल रहे, मैं समझता हूँ कि ये सारी अभी तक नाकामियों में हमारी हैं, हमारी हुकूमत की. और उसके बाद जो यहाँ पे सियासी अदम इस्तेहकाम है, और खास तौर पे जो इस वक्त खित्ते के हालात हैं, जंग हमारे सर के ऊपर, जिस तरह से आपने कहा कि आबनाए हुर्मुज को, हालांकि वो जंग जो है वो चाहे रशिया और उसकी हो यूक्रेन की, दुनिया पूरी मुतासर उससे जरूर होती है. मैं समझता हूँ कि ये आज हमें
اگر براہ راست ہم اس سے متاثر ہو رہے ہیں تو یہاں پہ ہمیں اس معاملے کے اندر اپنی پارلیمنٹ کے اندر ہماری اپوزیشن کو ساتھ لے کے اور یہاں پہ ایک ایسا ماحول ہمارا ہونا چاہیے کہ جو ہے نا یہ عدم استحکام جو ہے سیاسی یہ ختم ہونا چاہیے. یہ پاکستان کے لیے یہ بہتر نہیں ہے, کیونکہ آپ خدا نہ خواستہ یہ جنگ جیسے بڑھتی جا رہی ہے, اگر یہ بڑھتی ہوئی ایران کے اندر پہلے جیسے رجیم چینج کی بات تھی, اس کے بعد اگر وہ آگے آ جاتے ہیں تو سمجھیے کہ آپ کا سب سے زیادہ متاثر ہونے والا جو خطہ ہے وہ ہمارا پاکستان ہوگا, اور اس کا بلوچستان جو ہے سب سے زیادہ متاثر ہوگا. اور آج ان کی پراکسیز وہاں پہ کام کر رہی ہیں, اسرائیل کی بھی, انڈیا کی بھی, اور جس طریقے سے اور امریکہ بھی. میں سمجھتا ہوں کہ ان حالات کے اندر ہمیں اس وقت سب سے زیادہ ہماری وزیر اعظم کو, ہماری حکومت کو, ہماری اداروں کو اس بات پہ غور کرنا چاہیے کہ ہمیں یہاں پہ سیاسی عدم استحکام اور وہ جو تمام پلرز ہیں ان کو جو ہے نا ان کو مضبوط کرنا ہوگا, ہماری پارلیمنٹ کو, ہماری جوڈیشری کو, ہماری صحافت کو, اور یہ ہمارا جتنے بھی. اور ایسی سچویشن میں وزیر اعظم صاحب نے ان سے رپورٹ مانگ لی ہے. میں وہ رپورٹ جو مانگ لی ہے, میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میں تو ان باتوں کی طرف اشارہ کر رہا ہوں جن کی طرف شاید یہ بات ہو ہی نہ. یہ لیکن یہ سڑکیں, گلیاں, یہ کام ہم نے کر دیا, وہ کر دیا, یہ باتیں نہیں ہیں. اصل اس وقت مسئلہ یہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ یہ جنگ آپ کے جو ہے نا وہ بالکل سر پہ منڈلا رہی ہے. یہ آپ کو اس کا کتنا, اور آپ خود ایک جنگ میں ہیں اس وقت, جو افغانستان کے ساتھ آپ کا اس وقت مسئلہ چل رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی بہت اچھی بات نہیں ہے ہمارے لیے. ایک ملک جس کے لیے ہم نے اتنی دیر کام کیا ہے, جن کے ساتھ اتنا ساتھ دیا, اور جن کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دی, اور یہاں پہ اپنا ہمارا کلچر کے اندر جس طرح کا وہ سب کچھ ایک ٹوسٹ آیا, اور جو کچھ یہاں پہ ہوا ہے, جو ہمیں سہنا پڑا, اس کے بعد ہماری وہاں پہ کوئی کامیابی نہیں ہے. اگر ان سے لڑنا تو ہمارا بنتا ہی نہیں تھا, لیکن آج چلے تنگ آمد بجنگ آمد ہم نے وہ کام کیا, تنگ آ کے وہ کیا ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو وہ کس طریقے سے اگر وہ انہوں نے اسی طرح گلے سے لگا کے رکھنا ہے تو ہمارے پاس اور کوئی حل نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں ان حالات کے اندر پاکستان کی جو اس وقت بہت اچھے طریقے سے, اور خاص طور پہ جس طرح سے دنیا کے اندر ہم خارجہ پالیسی کی ہماری تعریف ہو رہی ہے, میں سمجھتا ہوں کہ اپنے ہمسایوں کے ساتھ بھی ہمارے تعلقات, وہ چاہے انڈیا ہو, وہ چاہے افغانستان ہو, ہمارے ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہونے چاہیے. پھر رپورٹ جو ہے نا باقی میں سمجھتا ہوں کہ یہ باقی کاموں سے زیادہ یہ زیادہ ضروری ہے. جی ٹھیک ہے, وہ بھی معاملات سائٹ پہ چل رہے ہیں. اچھا خان صاحب, آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو رپورٹ مانگی گئی ہے, اور اس کے بعد ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا کہ مے بی کابینہ کے کچھ چہرے جو ہوں گے نا وہ اگلے سال جو ہوں گے وہ تبدیل ہوں گے, اس کا مطلب کیا ہے, کیا انڈیکیٹ کرتا ہے ان تمام چیزوں کو؟ میرے خیال سے ایسا ہونا نہیں چاہیے. ویسے جس نے 2 سال لگائے اس نے کافی کچھ تجربہ بھی کیا ہوگا, اور بھی بڑا کچھ کیا ہوگا. تو میرے خیال سے کوئی جو نیا آئے گا تو اس کے لیے تھوڑی مشکلات بھی ہوں گی. تو میرے خیال سے فیصلے تو بہت ہوتے ہیں, سر معاملات تو تب بدلتے ہیں نا جب کوئی رپورٹ دے نہ پائے. تو رپورٹ دینی چاہیے, بالکل اس میں کوئی وہ نہیں, مگر رپورٹ ساتھ ساتھ ہونی چاہیے. 2 سال بعد آپ رپورٹ مانگ رہے ہیں تو یہ تو میرے خیال یہی ہے کہ جیسے خیبر پختونخوا میں ہوتا تھا کہ وہاں تو میرے خیال وہ منسٹریوں کے ریٹ لگے ہوتے تھے, جس نے بھی 2 سال گزارے امین گنڈا پور کے دور میں اس کو چینج کر کے دوسرا لگا دیا, کہ ایسا معاملہ نہ ہو. تو یہ میرے خیال سے یہ جو ہے اس پہ پوری نظر ہونی چاہیے ان معاملات پہ. اور پھر میں آج شیخ الحدیث حضرت مولانا ادریس صاحب جو ہے وہ 4 میں شہید ہوئے ہیں, ان کی ہم تعزیت بھی کرتے ہیں اور ظاہر افسوس کرتے ہیں کہ بہت بڑے عالم تھے, اور انہوں نے وہ کسی پارٹی سے بھی نہیں تھے بلکہ وہ حق کی بات کرتے تھے, اور ان کو شہید کر دیا گیا. اور یہ میں سمجھتا ہوں خیبر پختونخوا حکومت کی یہ ناکامی ہے. اور جس طریقے سے ہمارے بڑے کہتے تھے کہ دہشت گردی جو ہے پی ٹی آئی کے دور میں وہاں پہ پرموٹ ہوئی, اور وہ آج آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ خیبر پختونخوا اس وقت پھر جو ہے وہ دہشت گردی کا گڑھ بن چکا ہے. جیسے وحید صاحب نے کہا کہ بالکل ہمسایوں کے ساتھ اچھا تعلق, چاہے وہ افغانستان ہو, چاہے وہ انڈیا ہو, چاہے وہ بنگلہ دیش, وہ سب کے ساتھ اچھا تعلق جو ہے وہ ہونا چاہیے. میرا اچھا تعلق ہوگا تو میرے خیال سے ہمارے کافی معاملات جو ہے وہ آپس میں بھی وہ بیٹھ کے بھی ہم حل کر سکتے ہیں. جی ہرل صاحب, نو ڈاؤٹ جو دہشت گردی ہے وہ کسی بھی ملک کو اندر سے جڑوں سے کھا رہی ہوتی ہے. ان معاملات پہ بہت کڑی نظر رکھنی چاہیے. مگر اس وقت جی سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے کابینہ سے جو 2 سال کی رپورٹ مانگی ہے, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ 2 سال ہم نے ویسے بھی پاکستان پہ کچھ مشکل وقت تھے, بہت سارے وزراء کو بہت ساری چیزوں سے جو نوازا جاتا تھا ان پہ بھی تھوڑی سی کڑی نظر رکھی گئی, ان سے تھوڑی سی چیزیں واپس بھی لے لی گئی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا یہ کابینہ یا یہ جو جتنے بھی وزراء وغیرہ ہیں یہ اپنی سٹیٹمنٹ پراپر طریقے سے دے دیں گے؟ اور ساتھ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ مے بی کچھ لوگ, کچھ شکلیں جو ہے نا وہ تبدیل کر دی جائیں گی. سنا ہمارے ملک میں
कमीशन और रिपोर्ट्स की एक तारीख है, उसमें आप हमूद उर रहमान कमीशन आपके सामने है, एबटाबाद कमीशन बना, उस पर रिपोर्ट आई, फिर अब जो मौजूदा वज़ीर आज़म साहब रिपोर्ट मंगवा रहे हैं, ये सिर्फ रिपोर्ट इसलिए मंगवाई जाती है कि अपनी नाकामी छुपाने के लिए और हक़ैक़ को छुपाने के लिए। आप देख लें कि आपके सामने सारे हक़ैक़ हैं। क्या इस मुल्क में महंगाई कम हो गई? क्या गुर्बत की लकीर से नीचे लोग, जो इतने करोड़ों के लगभग लोग हैं जो इस वक्त गुर्बत की लकीर के नीचे हैं, क्या कोई बेहतरी आई? क्या महंगाई जो आप 2 वक्त की रोटी से तंग है एक आम आदमी, क्या उसको आपने कोई उसके लिए मदद की? आपने अपनी गवर्नेंस को उठा के देख लें कि आपने गवर्नेंस बेहतर की। आपके पास कोई मुआशी प्रोग्राम है? कोई भी नहीं इस मुल्क में मुआशी प्रोग्राम। आपके मुल्क में सिर्फ एक सनत है जो चल रही है, जिसकी वजह से ये मुल्क चल रहा है, वो ज़राअत है। उसको आपने बंद कर दिया है। किसानों को आपने उनका मुआशी कत्ल कर दिया है। सनतें इस मुल्क में बंद हो गई हैं, सनतें सारी, मिलें बंद हो गई हैं। यहाँ से लोग जो है वो बांग्लादेश को जा रहे हैं। तो इसके अलावा आपको अगर अमन अमान की सूरत हाल आप देख लें, अमन अमान की सूरत हाल क्या है? आप कितना इस मुल्क में ऐसा हिस्सा है जिसमें लोग शाम के बाद घरों से बाहर नहीं निकल सकते, दिन को महफूज नहीं है। तो कौन सी रिपोर्ट्स मंगवा रहे हैं वज़ीर आज़म साहब? सिर्फ मुझे तो लगता है कि आप लोगों ने कितना कमीशन बनाया है और कितना माल बनाया है, वो अगर रिपोर्ट मंगवा लें तो उसमें मुझे फिर भी कोई वजन नजर आता है कि उसमें मेरा हिस्सा इतना है। तो ये सिर्फ, मुझे तो कसम से अफसोस होता है इन हुक्मरानों के ऊपर कि इनका आवाम के साथ कोई तल्लक नहीं है। जब ये यहाँ से मुंतखब होते हैं, चाहे वो फार्म 45 के जरिए हूं या फार्म 47 के जरिए हूं, तो चाहे इनको मुंतखब किया जाए या चुनतखब किया जाए, इनका आवाम के साथ कोई राब्ता नहीं रहता, ना इनको आवाम की फिक्र होती है। ये सिर्फ अपनी दिहाड़ियां बनाते हैं, माल बनाते हैं। उसके बाद यहाँ से कई, मुझे पता है ऐसी जगहों है जहां से डॉलर जो है वो जहाज भर भर के दुबई को जा रहे हैं। तो ये गवर्नेंस हो रही है इस मुल्क में, आवाम को निचोड़ने पे लगे हुए हैं, गवर्नेंस के लिए नहीं है। तो आप कानून की देख लें, अदलिया को आपने मफलूज कर दिया है, अदलिया ना होने के बराबर है। आपने सिर्फ अदलिया को तबाह नहीं किया, उसको आप डिग्रेड कर रहे हैं। तबाह होना इतना मेरी नजर में कोई इतना परेशान कुन अमल नहीं है। जब आप डिग्रेड करते हैं किसी अदलिया को, तो फिर उसका कोई अवाम में जो मॉरल उसकी वैल्यूज होती हैं वो भी खत्म हो जाती हैं। इस मुल्क में क्या अच्छा हो रहा है? कुछ आप एक सिर्फ अच्छी बात है, आप सालसी का किरदार अदा कर रहे हैं, लेकिन अपने मुल्क को आप अध्ययनों में डबो के आप दुनिया की सालसी कर रहे हैं। यार ना गैस आती है, ना बिजली आती है, अगर आती है तो उसके बिल आप देखें, आसमानों पे उसकी बिल की कीमतें, बिजली की कीमतें जा रही हैं, गैस। नो डाउट कि ये जंग जो है ना बहुत सारी चीज़ों को अया भी कर गई है और हमारी बहुत सारे जो मामलात हैं उनको भी तकरीबन एंड की तरफ लेके जा रहे हैं, जिस तरह गैस, बिजली, पानी को आपने हाईलाइट किया। जी खालिद साहब, आप क्या कहेंगे इस बारे में? जबकि मौक़िफ़ ये भी आ रहा है कि ये एक खाना पूरी है, एक पेपर गेम है जो सारे तौर पर की जाएगी और उसके बाद फिर सब कुछ ख़त्म कर दिया जाएगा। मगर कुछ ज़राए ये भी कहते हैं कि शायद जो लोग अब काबीना में हैं, शायद वो लोग दोबारा नजर ना आए। आपका क्या ओपिनियन है इस पर? देखिए जी, एज फार एज द गवर्नेंस इज कंसर्न, उसमें तो काफी सारे सवालात रहे हैं पिछले 2 साल में भी, और कोई इतनी ज्यादा कहना चाहिए कि उसमें गवर्नमेंट के ऊपर क्रिटिसिज्म रही है साथ साथ। अच्छा, बाकी ये कि रिपोर्ट मांगना ये बड़ा एक ब्यूरोक्रेटिक सा फंक्शन होता है, क्रिटिसिज्म को डिफ्लेक्ट करने वाली बात होती है। वजीर आजम क्योंकि पूरी काबीना के लिए जवाबदेह हैं और उसकी पॉलिसियों और फैसलों के जवाबदेह हैं, तो आपके सामने है कि पिछले 2 साल में जो हमारी इकोनॉमी है और जो हमारे मसाइल रहे हैं फेडरल लेवल के ऊपर एज वेल एज प्रोविंशियल लेवल के ऊपर, तो दोनों जो है उसमें अवाम के लिए तो सुख जरा कम ही है। अब होता यह है कि हम क्योंकि सिर्फ और सिर्फ वफाकी हुकूमत को ज़ेरे बहस लाते हैं, 18वीं तरमीम के बाद सूबाई हुकूमतें वफाक से ज्यादा अहम हो गई हैं। तो इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि हमारी बहस का मौजू जो है वो सूबाई हुकूमतें नहीं बनती। अब सूबाई हुकूमतें हैं जो तालीम की जिम्मेदार हैं, सेहत की जिम्मेदार हैं, अमन आमा की जिम्मेदार हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदार हैं। मजाल है किसी ने कुछ सिंध हुकूमत के ऊपर उस तरह की क्रिटिसिज्म की हो, पंजाब के, KP के, बलूचिस्तान के, हम ले दे कि वो वजीर आजम और काबीना और उसके विफाक के ऊपर चल जाते हैं। तो मेरे ख्याल में बहस का डिस्कोर्स जो है ना उसको बैलेंस करने की भी जरूरत है कि विफाकी हुकूमत के साथ साथ सूबाई हुकूमतें भी डिलीवर करने की उतनी ही जिम्मेदार हैं। अनफॉर्चुनेटली पिछले 2 सालों में विफाकी हुकूमत के बहुत सारे इकदाम जो हैं
उसके ऊपर भी क्रिटिसिज्म है और आवाम को वो रिलीफ नहीं मिल पाया। अब उनके पास वो लिस्ट पूरी है कि हमारी क्या क्या लिमिटेशंस हैं, IMF समेत बाकी और बहुत सारे मामलात की, एक्सटर्नल इंटरनल की एंड सो ऑन सो फोर्थ। लेकिन उसके साथ साथ जब ये सवाल आप करें तो फिर से सूबाई हुकूमतों को भी ज़ेर बहस लाना चाहिए कि इनके पास वसाइल इतने अफराद में और वाफिर हैं, तो ये किस तरह मतलब बांट रहे हैं और आगे जाके इंफ्रास्ट्रक्चर और इस किस्म के शो ऑफ के प्रोजेक्ट में पैसा जो है ना वो बर्बाद किया जा रहा है और उसका कोई पब्लिक को फायदा भी नहीं हो रहा और मजीद टैक्सेस लगाने की बातें भी हो रही हैं। सो मजमूई तौर पे ये है कि कारकर्दगी पे उन्होंने रिपोर्ट ली है, जी बिस्मिल्लाह, लेकिन ये है कि ये इट्स अ वेरी रूटीन काइंड ऑफ अ थिंग, इससे क्या निकलना है। हाँ ये है कि अब होता ये है कि हर 2 साल के बाद जब क्रिटिसिज्म बढ़ जाती है तो वो 2-2.5 साल के बाद चंद चेहरे इधर उधर आपको करना पड़ते हैं। कुछ से आप तंग होते हैं, कुछ वो तंग आए होते हैं, कुछ डिलीवर नहीं कर पाते, कुछ अवाम का इत्तेहादियों का प्रेशर होता है। तो ये एक बड़ी रूटीन की एक एक्टिविटी होती है, इसमें मेरा नहीं ख्याल कि कोई लंबे चौड़े मीनिंग निकालने की जरूरत है इसमें। आपको क्या लगता है कि ये वॉर जो अफेक्ट की है, इससे बहुत सारे मामलात, इनका भी तो एज उठाया जा सकता है इस टाइम पर? देखिए जो वॉर है उसने बहुत सारे मालिक को मुख्तलिफ अंदाज में इफेक्ट किया है और हर एक को इफेक्ट किया है, क्योंकि आप देखिए कि पूरी दुनिया में खाद की सप्लाई है, डीजल की सप्लाई है, ऑयल की सप्लाई है, जेट फ्यूल है, मैरीटाइम का है। अच्छा, ये सारी चीजों का एक डायनामो इफेक्ट है, एग्रीकल्चर के ऊपर इफेक्ट भी है, इंडस्ट्रियल के ऊपर भी है। पाकिस्तान में इट्स वेरी सैड कि हमने जब गैस अवेलेबल थी तो उसको हमने बिल्कुल उजाड़ा और उसको CNG की शक्ल में और कैप्टिव पावर प्रोजेक्ट की शक्ल में, तो पाकिस्तान इज बेसिकली डेफिसिट ऑन द गैस। मुझे बड़ी हैरत होती है कि जब पोले मुंह ऐसी कह देने कि जी गैस भी नहीं है, तो गैस बाहर से आनी है ना। जब मतलब कि दुनिया में इतनी बड़ी जंग छिड़ी हुई है, तो अगर हमारे यहाँ नहीं आ रही तो यूरोप में कौन सा मतलब है कि गैस वाफर मिल रही है, वहां भी मसाइल हैं। जहां जहां दुनिया में आप देखोगे तो गैस के तो मेजर इश्यूज हैं, लेकिन हम क्योंकि हकीकत पसंद लोग नहीं है, मेरा गवर्नमेंट रगड़ के समझ लिया कैसे कमाल कर देता। बट फैक्ट इज कि ये जंग जो है इसके रिपल इफेक्ट तो हैं, बाकी जगहों पे हैं। हाँ, चाइना और बाकी मुल्कों में अगर उनके स्ट्रेटेजिक रिजर्व ज्यादा हैं तो वो उनके पास मसल है। हम तो भाई 4-4 हफ्ते पे चलते हैं, तो हमें तो इफेक्ट आएगा उसका। तो इस जंग के जो मुज़र असरात हैं उसमें हमारे पास लंबे छोटे कुशन नहीं है, बट स्टिल मेरे ख्याल में ऑयल जो है उसको बहुत हद तक मैनेज किया गया। उस वक्त आपने क्या करदगी दिखाई, मुआहदे को क्यों नहीं तकमील किया? वो तो ईरान देख लें, ईरान अगर आलमी अदालत में चला जाता तो आपको तो अरबों रुपए का हर्जाना हो जाता। ये सवाल इनसे भाई मैं स्टूडियो में नहीं बैठा हूँ और मुझे आपकी आवाज जो है उसकी इको आ रही ये है। सवाल इनसे नहीं करना, ये वक्त, ये हुकूमत वक्त से ये सवाल होना चाहिए कि जब भी कोई भी हुकूमत आए, XYZ जो भी, जब भी हुकूमत आती है तो वो अपनी पिछली हुकूमत को कोसती है और अगली जो होती है उसकी मुंतजिर होती है कि अगली को जौन सी भी हुकूमत की वो सारा मलबा उठा के अगली हुकूमत के दर पर रख दिया जाता है। आप तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही मुझे सना को दे इजाजत, फिर मिलेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।